نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ اس بندے کی فضیلت ہے۔ اور درود پاک یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی غم کے وقت بھی پڑھا جائے تو اس سے تمام پریشانی اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ من عسرت علیہ حاجۃ، کہ جس پر کوئی چیز تنگ پڑ جائے، اس کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو فلیکثر بالصلاۃ علیہ، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ جب وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا تو رب تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا اور اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، کثرت سے رزق عطا فرمائے گا اور اس کی تمام حاجتوں کو رب تعالیٰ پورا بھی فرمائے گا۔ تو آج ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، درود پاک اور استغفار یہ 2 ایسے بہت بڑے وظیفے ہیں، یہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں ہمارے لیے کہ ہماری تمام بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرو تو آسمان سے تمہارے لیے بارشیں بھی برسائے گا، تمہیں مال و دولت بھی کثرت سے عطا فرمائے گا۔ تو درود پاک اور استغفار یہ بہت بڑی نعمت ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برستی بارش کے قطرات گن سکتا ہوں، تمام درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں اور اس زمین کے جتنے بھی ذرات ہیں ان کو گنتی کر سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا امتی آپ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برسنے والی جو بارش ہے، جو تجلیات اور انوار کی بارش ہے، اس بارش کی قطرات کی گنتی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ جب امتی اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اتنی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، رب تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے دربار پاک میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب جو فرشتہ ایک بار وہاں پہ آ جائے گا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، تو فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام کو آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں اور دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن قربان جائیں ہم اپنی قسمت پر کہ ہمیں بار بار بلاوا بھی آتا ہے اور ہم جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس حالت میں چاہیں آپ علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ باقی تمام جتنی بھی عبادات ہیں اگر ان میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ریاکاری کو، دکھلاوے کو شرک اصغر کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو دکھلانے کے لیے عبادت کی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا گیا تو وہ شرک اصغر ہے۔ لیکن مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ کچھ مقبول ہوتے ہیں، کچھ رد کر دیے جاتے ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے، وہ چاہے ریاکاری کے لیے ہو، کسی کو دکھلانے کے لیے ہو، وہ ہر حال میں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور درود پاک کی ایک یہ بھی نعمت ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز میں خوبصورتی، ترنم، لہجہ پیدا ہو جائے تو وہ روزانہ 121 بار اس کا ورد کرے، اس کو پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رب تعالیٰ اس کی آواز میں خوبصورتی اور ترنم پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔